ڈاکٹر عفان کیسر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ ایک پکی کا ذکر کر رہے تھے جو کہ معدے اور جگر کو ٹھیک کرتی ہے اور ہاضمے کو بہتر کرتی ہے اور قبض کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ تو میرے ان سے چند سوالات ہیں کہ اگر یہ پکیاں ہی معدے اور جگر کو ٹھیک کرتی تھی تو آپ نے ان کے خلاف اتنی بڑی جدوجہد کیوں کی؟ آپ نے کیوں حکیموں کی پکیوں کو معدے اور جگر کا کینسر قرار دے دیا؟ یہی پکیاں ہماری نانی دادیاں جب گھروں میں بنا کے رکھتی تھی تو آپ کے پاس کسی مریض کو لایا جاتا تھا تو ان کو کہتے تھے کہ گھر میں بنی ہوئی پکی دی تھی، تو آپ چڑ جاتے تھے کہ یہ پکیوں سے معدے اور جگر کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آج آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ کام اب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے اور پوری قوم آپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے گھروں میں نیچرل طریقے پر جو پکیاں جیسے کہ اجوین، زیرہ اور اس طرح کی چیزیں ملا کر پکیاں بنائی جاتی تھی تو سب گھروں میں ہوتی تھی، آپ ڈاکٹر حضرات نے ان کو منع کر دیا اور معدے اور جگر کا کینسر قرار دے کے ان پر ایسا بین لگایا کہ اب گھروں میں وہ پکیاں بننا بند ہو گئی۔ پہلے گھروں میں وہ پکیاں موجود ہوتی تھی، کسی کو بھی معدے اور جگر کا کوئی پیٹ کا مسئلہ ہوتا تھا، پیٹ میں درد ہوتا تھا، وہ پکی استعمال کرتے تھے۔ آج آپ لوگوں نے عوام کو اس حد تک ڈرا دیا ہے کہ اب عوام جو ہے وہ ایسی پکیاں اس طرح کی گھر میں کوئی چیز بنانے سے ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا، اور یہی چیزیں آپ لوگ بھی اب بیچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک سوال یہ، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ پکیاں واقعی اتنی کارآمد تھی تو آپ نے ان کو روکا کیوں، اور اگر یہ کارآمد نہیں ہے تو آپ انہیں بیچ کیوں رہے ہیں؟ اس کے علاوہ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ پکیاں کام کرتی ہیں تو آپ نے اتنے بڑے ہاسپٹل، اتنی فارماسیوٹیکل کمپنیاں کیوں بنا رکھی ہیں؟ کیوں آپ ایسی بڑی بڑی مہنگی میڈیسن بنا کر لوگوں کو بیچتے ہیں اور آپ لوگوں کو لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ میڈیسن کھائیں اور ہیپاٹائٹس، جگر اور معدے کا علاج کریں؟ اگر یہ پکیاں سارا کام کرتی تھی تو آپ نے ایک چال کے تحت سب سے پہلے لوگوں کو پکیوں سے دور کیا، اس کے بعد آپ نے اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے مختلف قسم کے برانڈ لانچ کیے، اس میں معدے اور جگر کی دوائیاں دی۔ اب آپ کو جب پتہ لگا کہ وہ دوائیاں اب کام نہیں کر رہی اور الٹا ان کے نقصان ہونا شروع ہو گئے تو آپ اب اپنی پکیاں بنا کے بیچ رہے ہیں۔ آپ نے حکیموں کے خلاف ایک مہم چلائی، اس کے بعد آپ نے یہ ایک پوڈ کاسٹ میں واضح طور پر بتایا کہ مردانہ کمزوری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور آپ کی ویب سائٹ پر ہی مردانہ کمزوری کے نام پر سپلیمنٹ پڑے ہیں جو آپ بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں۔ یہ میں ساتھ میں ویڈیو چلا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے آپ لوگ کس طرح کی میڈیسن بیچتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بادام، کاجو، پستے کا پاؤڈر بنا کے بیچنا شروع کر دیا۔ جو عوام خود گھر میں یہ چیزیں استعمال کرتی تھی تو آپ نے ان کو روکا اور خود اپنے برانڈ بنا کے رکھ لی ہیں۔ آپ کب تک عوام کو لوٹنا بند کریں گے؟ میرے آپ سے یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات مجھے ضرور دیجیے گا۔